خير الخلق كلهم یا الہی گرمی محشر میں جب بڑھ کے بدن یا الہی گرمی محشر کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل كافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خير خلق الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيد الصلاة. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا محبوب الله. میں نے قرآن کریم سے جو مقدس کلمات تلاوت کیے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا. شکر دو شکر ادا کرنے کا حکم دیا. فرمایا کہ اللہ پاک کا یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں میرا شکر اور اپنے والدین کا شکر ادا کرنا. والدین کا ذکر اللہ جل شان نے اپنے ذکر کے بعد فوراً کیا اور یہ ہمارے علماء کچھ بیٹھے ہیں وفات بھی علماء یہ جانتے ہیں یہ پڑھا ہے کہ انشکر اشکر یہ امر کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ امر وجوب کے لیے ہے اپنے اصلی معنی کے اعتبار سے حقیقی معنی ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر اور ماں باپ کا شکر ہر انسان پر لازم کر دیا ہے, فرض کر دیا ہے, واجب کر دیا ہے. اب اپنا ذکر فرمایا اور والدین کا ایک کامن چیز ہے. کامن کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک سینس میں انسانی ناطے کے طور پر اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے, لیکن ماں باپ جو ہیں وہ اس معنی میں وحدہ لا شریک تو نہیں ہے, لیکن ایک معنی ان کے اندر اس اکائی کا معنی پایا جاتا ہے, ایک ہونے کا معنی پایا جاتا ہے, اور شراکت عدم شراکت کا لا شریک کا معنی بھی ایک پایا جاتا ہے. ہر شخص کا ایک ہی باپ ہے, ایک ہی ماں, نہ دو مائیں ہو سکتی ہیں نہ دو باپ ہو سکتے ہیں. ماں ہے تو جس نے جانا ہے وہ ایک ہی ہے اور ایک ہی کے باپ کے نطفے سے ہے. یہ اکائیاں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, اور یہ کوئی اس میں شریک نہیں ماں ہونے میں, اس ماں کا اس اپنی اولاد کے لیے, اور باپ کا کوئی شریک نہیں ہے اس اولاد کا باپ ہونے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بعد ماں باپ کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ خالق میں ہوں اور تمہارے لیے اس دنیا میں آنے کا جو ذریعہ ہے وہ میں نے تمہارے ماں باپ کو بنایا ہے, اور وہ تمہارے اس وجود اس دنیا میں آنے کے لیے وہ سبب ہیں, وہ ذریعہ ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے. یعنی گویا تمہارا ہونا ان کی وجہ سے ہے اور ان کا ہونا تمہارا ہونا یہ سب اللہ تعالیٰ کی اس کی تخلیق ہے. اس نے پیدا فرمایا اور اس نے یہ نظام بنایا, اس نے یہ سسٹم بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر بھی اور ماں باپ کا شکر بھی لیا. اب لفظ شکر کا تھوڑا سا اس کا میں معنی سمجھانے کے لیے آپ کو
کوشش کر رہا ہوں. لفظ شین کافرا شکرا یہ استعمال کرتے ہیں عرب لوگ کہ جب مثلا گائے بھینس وغیرہ ہے, دودھ دینے والا جانور, جب اسے چارہ کم ڈالا جائے نا پھر بھی وہ دودھ زیادہ دے, تو اس وقت وہ بولتے ہیں کہ شکرا انا, اس حیوان نے ہمیں زیادہ حاصل دیا ہے, کھایا اتنا نہیں پر دیا اس نے زیادہ ہے. یعنی جب اسے چارہ تو کم ملے پر دودھ جو ہے وہ زیادہ دے, اسی طرح دے, تو اس وقت یہ لفظ بولتے ہیں. تو یہ لغوی معنی ہے اس کا, لٹرل میننگ انڈر دی ورڈز اس کی میننگ جو ہے یہ ہمارا ہے. تو اب دیکھیں اس کا اس عام استعمال میں اب اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں انسان پر. انسان اتنا اس کا شکر نہیں ادا کرتا جتنی اس کی نعمتیں ہیں. یعنی انسان تھوڑا سا کرتا ہے, کسی وقت کہتا ہے الحمدللہ, کسی وقت پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ, کسی وقت نماز پڑھ لیتا ہے. جی 5 فرض ہیں اور بہت سے مومن ایسے ہیں. اور اس گھر والے جو بڑے ان کے سربراہ تھے جی صوفی عبدالغفار جن کا نام تھا, وہ تو 5 نمازیں چھوڑ گئے, 6ٹھی نماز بھی پڑھتے تھے, جنہیں سحری کو اٹھنا, تہجد پڑھنا وغیرہ یہ, اور بہت سارے یہاں وہ لوگ بھی ہیں جو اب بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہمت عطا فرمائے, اس پر قائم بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تو انبار ہے جی. ہم دنیا میں نہیں تھے تو اس کی نعمتیں ہمیں گھیرے ہوئے تھے, ہمارے انتظار کر رہے تھے. بچہ پیدا نہیں ہوتا, اس کے لیے دودھ کا انتظام ماں کی چھاتیوں کے اندر پہلے سے موجود ہو جاتا ہے. یعنی وہ بعد میں پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا آغاز پہلے سے کر دیتا ہے, پہلے سے عطا فرما دیتا ہے اس کے آنے کے لیے, تاکہ وہ آئے دنیا میں. اس کے خوراک سب سے پہلے خوراک کی ضرورت ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اسے مہیا کرنی ہوتی ہے. تو اب ماں باپ کو دیکھو کہ ویسے اولاد کو سیانہ بنانے کے لیے ضرور کہتے ہیں تم بڑے ہو گئے نا, تم کماؤ گے تو ہمیں کھلاؤ گے کھلاؤ. یہ انہیں صرف حوصلہ بڑھانے کے لیے اور ہمت دلانے کے لیے, اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے. ورنہ کوئی شخص بھی, میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے ذہن میں کوئی ایسا شخص نہیں, میرے پاس کمپلینز آتی ہیں, یہ کسی شخص نے یہ کبھی کمپلین نہیں کی, نہ یہ آئی نہ میں نے یہ سنی ہے کہ کسی ماں نے یا باپ نے اپنی اولاد پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو اور یہ ڈیمانڈ کیا کہ مجھے یہ پورا کر کے دے, میں نے تیرے لیے یہ کیا, میں نے تیرے لیے وہ کیا ہے. ہاں صرف اس کے مردہ ضمیر کو جگانے کے لیے جو جوڑا ضرور ہوگا, اسے کہا ضرور ہوگا, کوسا ضرور ہوگا. اس لیے ماں باپ کا پیار جو ہے اس کی کوئی نظیر نہیں, اس کی کوئی مثل نہیں, اس کا کوئی بدل نہیں, اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اور ہر چیز کا بدل ہو سکتا ہے مگر ماں باپ کی خدمت اور ان کا پیار, ان کی محبت اولاد کے حق میں جو ہوتی ہے اس کا کوئی بدل نہیں. لوگ پیار کرتے ہیں, دوست یار کرتے ہیں, لیکن جب پھنس جاتے ہیں تو ہم تو جانتے ہیں, ہمیں نہیں پتا, وہ سارا مال ہڑپ کر لیا ہوتا ہے اور پھر جب وہ پھنس جائے تو پھر اس کے لیے بالکل وہ غیر ہو جاتے ہیں, جیسے ان کا کوئی لنک تعلق ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کا پیار اپنے اولاد کے ساتھ بے لوث ہوتا ہے, کوئی صلہ نہیں مانگتا, کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہے. وہ دن کو یاد کرے نا, اسے تو پتہ نہیں, پر جنہیں پتہ ہے آپ خود سوچیں, غور کریں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر سخت نہیں ہوتی, اس کے اندر اگر وہ کسی پانی میں پڑا ہوا ہے جی, غلاظت میں پڑا ہوا ہے, اس سے صفائی نہیں کر سکتا, لیکن کون ہے جو اس کی صفائی کر کے اس قابل بناتا ہے کہ ہر کوئی آتا ہے اسے اٹھاتا ہے, دیکھتا ہے, پیار کرتا ہے جی. تو یہ کون ہے؟ وہ ماں کی ہستی ہے جی. اس کا یہ معنی نہیں کہ باپ کو اگنور کر دو, نہیں, باپ اور ماں کا دونوں کا رائٹ برابر ہے, سمجھے نا. اب صرف فرق اتنا ہے کہ ماں نے چونکہ بہت زیادہ خدمت کی ہوتی ہے قریب سے, تو جب موازنہ ہو, مقابلہ ہو ماں باپ کا, مثلا وہ مقابلہ کیسے ہو, مثلا خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ دونوں ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں بیمار ہیں مثلا,
اب دونوں پانی مانگتے ہیں، میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، وہ پانی مانگتے ہیں، ابا بھی کہتا ہے اماں بھی مجھے پانی دو، پانی دونوں کہتے ہیں. اب وہ پانی اٹھا کے کس کو پیش کرے؟ اس کے تو دونوں ہی جو ہے اللہ پاک نے دونوں کا شکر ادا کرنے کو. میں تو حدیث پاک بتاتی ہے کہ ماں تیری زیادہ لائق ہے کہ اس کے ساتھ احسان کرے، نیکی کرے. معنی یہ ہے کہ یعنی پہلے اسے پانی پیش کر. اس کا یہ معنی نہیں باپ کو پانی نہیں پلانا، نہیں دینا، اس کی خدمت نہیں کرنی، بلکہ جب دونوں بالکل برابر ہو جائے تو پہلا رائٹ جو ہے وہ ماں کا اس وقت ہو جاتی ہے. رائٹ سمجھنے پڑتے ہیں تب آدمی کو پتہ چلتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں، گاڑیوں میں لکھا تھا یہ سب ماں کی دعا ہے. ابے کا کیا قصور ہے؟ ماں باپ ذرا اللہ کا فضل ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں. لیکن ماں باپ دونوں کا ذکر کیا کرو. بندہ خدا کیوں اپنے لیے ایک دروازہ بند کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 2 دروازے بنائے، تم ایک دروازہ بند کر رہے ہو. سب ماں کا صدقہ ہے، ماں کی دعا. ابے کا کیا قصور ہے؟ اس لیے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اور جو دنیا سے جاتا ہے وہ چلا گیا، اس کی مال جتنا بھی اس نے چھوڑا ہوتا ہے وہ سب وارثوں کا ہوتا ہے. یہ خیال رہے کہ مثلا اس کی اولاد ہے جانے والے کی، اب وہ مال ان سب کا ہے. اس مال سے اگر چھوٹے بچے ہیں، جو سارے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، ان چھوٹے جو ہیں وہ تو اجازت نہیں دے سکتے کہ ہمارے مال سے خرچ کر سکتے ہو. بڑے تو اجازت دے سکتے ہیں. تو وہ مال تو ان چھوٹوں کا بھی ہے. تو اس مال سے اگر ختم درود کرتے ہیں، اگر کھلاتے پلاتے ہیں لوگوں کو، تو یہ درست نہ ہوگا. جو چھوٹے ہوں گے وہ تو یتیم ہوں گے. اب ان کی اجازت تو نہیں ہے، وہ اجازت دیں تو بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ چھوٹے ہیں. اب ان کی اجازت کے بغیر وہ مال ان کا کیسے استعمال ہوگا؟ ہاں، ڈیوائڈ کرنے کے بعد، تقسیم کرنے کے بعد سب کی بٹوارا ہو جائے، تقسیم ہو جائے، تو اس کے بعد جو ہے تو جو جوان ہے بالغ، وہ اپنے پیسے سے وہ اگر کوئی چیز خرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ خرچ کریں، وہ کھلائیں پلائیں جو مرضی کریں، کہیں کہ ہم اس کی سارے ثواب کے لیے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. لیکن بغیر ان کی اجازت کے ایسا کرنا یہ درست نہیں ہوتا. یہ کب سے یہ لاگو ہوتا ہے؟ سانس کے پرواز کے روح پرواز کر جاتی ہے، سانس آخری سانس لے چکا ہوتا ہے، آخری سسکی کے بعد وہ سارا مال وارثوں کا ہو جاتا ہے. اب میں اور آپ اگر اس کو نہ سمجھیں تو ہمارا قصور ہوگا نا. لیکن شریعت مطالعہ نے تو یہ بات کلیئر کر دی ہوئی ہے، اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ایک بات، اس لیے یہ بہت گمبھیر مسائل ہوتے ہیں. بعض دفعہ یتیم بچے رہ جاتے ہیں تو وہ اندھا دھند جو وہ مال خرچ کر دیں، مائیں وہ خرچ کر رہی ہوتی ہیں، یا اور بھائی بڑے ہیں وہ خرچ کر دیتے ہیں. ہم بڑے جہاں فیصلہ کر رہے ہیں، چھوٹے بھائیوں کو پتہ نہیں وہ چھوٹے ہیں، تو ان کا حصہ ہے اس میں سے وہ خرچ نہیں کیا جائے. ہاں، پہلے ڈیوائڈ کیا جائے، پھر وہ اپنے ذمہ لے لیا جائے، پھر وہ چیزیں وہ خرچ کی جا سکتی ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق، دین اسلام کو سمجھنے سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں باپ زندہ ہیں تو مت بھولو کہ دونوں کی خدمت کرنا، ان کی تواضع کرنا، یہ جنتی ہونے کا سبب ہے. اور اگر ایک ہے تو ایک جو دنیا سے چلا گیا ہے، دونوں چلے گئے، ایک چلا گیا ہے، تو پھر بھی باپ دروازہ کھولا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اسی آیہ کریمہ کی انہی کلمات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے بعد ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اگر 5 وقت نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ 24 گھنٹے نعمتوں سے مالا مال کرنے کا بدلے میں یہ کہا کہ میری تم بارگاہ میں حاضری صرف 5 ٹائم بھی لگا دو تو تمہاری طرف سے یہ شکریہ ہو جائے گا. یعنی اتنی نعمتیں ہیں، ہر وقت اللہ پاک کی نعمتوں میں رہتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو حکم دیا کہ ان کا شکر ادا کرو. وہ 5 نمازوں کے ساتھ ماں باپ کو دعاؤں میں شریک رکھنا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، ان کے درجوں کو بلند کرنے کے لیے دعا کرنا، یہ ساری چیزیں تو یہ ضروری ہوتی ہیں. اور پھر اولاد جو ہے تو اگر باپ فوت ہو گیا، اولاد ہے تو جو قریبی ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کے پالنے کی. ان کے جوان ہیں ان کی تربیت کی ضرورت ہے، تو ان کے چچا ہیں ان کی ضرورت ہے، یا ہمارے خواجہ سلیم صاحب میں انتہائی. اب دیکھیں انہوں نے اپنے والد کو دیکھا ہوا ہے، وہ کس نے نماز پڑھتا ہے، یہ شخص نماز بھی ہے، 5 دوڑ کے نماز پڑھتا ہے، یعنی کوشش کرتا ہے کہ نماز بھی نہ جائے. دوسرے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں کہ وہ
سارے یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور رات کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو ان کے دلوں میں وہ بات پیوست ہے۔ اگر گھر کے ماحول کو ہم درست رکھیں گے، ہم یہ تو چاہتے ہیں ہماری اولاد بہت پڑھ جائے، علامہ بن جائے، حافظ بن جائے، جی حافظ ہو گیا بس ہم بخشے گئے، اس سے تو کام نہیں ہوا۔ صرف حافظ ہونے سے کام نہیں چلتا ہے، جب تک کہ اس جو حفظ کیا ہے وہ دولت جو دماغ میں آئی ہے اسے جانے بھی سمجھے بھی، سمجھیں گے نا۔ پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ ہے، مگر پڑھے ثواب کے لیے اور کام ایسا کرے جو قرآن کے خلاف ہو، کیونکہ اسے تو خود پتہ نہیں جو مجھے یاد ہے اس کا معنی کیا ہے۔ اس کا مطلب مثلاً قرآن کریم نے یہی کہا ہے کہ ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، ان کی خدمت گزاری کرو، ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ اب حافظ صاحب پڑھے ہوئے ہیں، اماں کچھ حکم دیتی ہے وہ نافرمان ہے، ابے کا حکم نہیں مانتا ہے، تو اس قرآن پاک کا حافظ ہونے کا فائدہ؟ وہ کتنا پڑھے گا، کتنا ثواب کمائے گا، اسے دگنا جو ہے اس کا ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے علم جو ہے وہ قرآن کریم کو سمجھنا اور جاننا یہ ضروری ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔